جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ معروف روایت کہ صحابہ کرام کا قافلہ ایک جگہ پہ رکتا ہے، قریب بستی علاقے کے سردار کو موذی چیز نے کاٹا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ دنیاوی جو ذرائع تھے انہوں نے استعمال کیے مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ مسلمانوں کے پاس آئے، صحابہ کرام کے پاس یہ درخواست لے کے آئے تو صحابی میں نبی کریم علیہ السلام کے جانثار ساتھی نے، وہ سردار اگرچہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، صحیح بخاری کی روایت، یہی سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا یاب کر دیتے۔ اسی طرح حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس جا رہے ہیں، چند دیگر مسلمان ساتھ عرب کے ایک قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا۔ قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ نبوت کے دعوے دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے ہیں، اپنی پریشانی لے کر ان کے پاس آئے کہ ہمارا ایک انسان جو مجنون اور پاگل ہو چکا ہے، ہم نے تمام ذرائع استعمال کیے مگر افاقہ نہیں ہوا، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ورد وظیفہ، کوئی ایسا علاج ہے جس سے اسے شفا یاب ہو سکتا ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ سنن نبی داؤد کے الفاظ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کیا رہتی دنیا تک ہمیں قرآن کے شفا یاب ہونے کا بتلانے کے لیے صحابی جو طریقہ اپناتے ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ فقرات علیہ بفاتحۃ الکتاب ثلاثۃ ایام غدوۃ وعشیہ، کہ میں نے اس پاگل مجنون پہ جو دیوانہ ہو چکا تھا، غیر مسلم ہونے کے باوجود میں نے اس پر 3 دن صبح و شام سورۃ الفاتحہ تلاوت کی تو اللہ اس کو ثواب یاب کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی انسان کو رسیوں سے باندھ دیا ہو، پھر اس کی رسیاں کھول دی گئی ہوں، اس انداز میں اس کی کیفیت ہو گئی۔ یہ